ایک RSP کا مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک 75% یا اس سے زائد گھرانے موجود نہ ہوں اس وقت تو ڈائلاگ ہو نہیں سکتا. تو پھر اگر وہ اس بات پہ رضامند ہوئے کہ ہاں صاحب یہ بات ٹھیک ہے، ہم اس کو سنیں گے، تو پھر ان سے یہ وعدہ لے کر کے کہ ہاں آئندہ آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے، تاریخ مقرر ہو کے تب ہم جاتے ہیں. شروع میں تو یہ مجھے خود کرنا پڑتا تھا، لیکن جب سوشل آرگنائزرز آ گئے تو پھر سوشل آرگنائزرز یہ راہ ہموار کر لیتے ہیں کہ جب تمام لوگ تیار ہو گئے کہ ہاں مینجمنٹ گروپ، جنرل مینیجر جس تاریخ کو آئیں گے اس تاریخ کو تمام لوگ موجود ہوں گے، تو اس تاریخ تو فرسٹ ڈائلاگ میں پورے یعنی جو جنرل مینیجر اور مینجمنٹ گروپ جو ہے ایک RSP کا شروع کی بات میں کر رہا ہوں، جیسے 300 میں نے آپ نے بتایا تقریباً 300 اس زمانے میں جو ڈائلاگز تھے وہ اس صورت سے ہوئے. تو فرسٹ ڈائلاگ میں تمام کو جا کر کے یہ وضاحت کرنی ہوتی ہے. اب یہ کام جو ہے وہ ریجنل پروگرام آفیسرز کرتے ہیں اپنے اپنے ریجن میں. اور اس کے بعد جب گاؤں والوں نے کسی ایک منصوبے کی نشاندہی کی تو سیکنڈ ڈائلاگ میں اگر وہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتا ہے منصوبہ انجینئرنگ شعبے سے، تو پھر سوشل آرگنائزر اور انجینئر یہ دونوں مل کر کے جا کر کے اس کا سروے کرتے ہیں. تو یہ سیکنڈ ڈائلاگ جو ہے وہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے قسم کی چیز ہوتی ہے کہ آیا واقعی اس سے 75% سے زیادہ گھرانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کتنی زمین آباد ہو رہی ہے، اگر چینل یا نہر کا پروگرام ہے تو کیا واقعی یہ سب کی زمین جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا، یہ صرف 2-4 لوگوں کا. پھر یہ کہ کیا واقعی گاؤں والے اس کو بنا سکیں گے، کیونکہ ایک سب سے بڑا سوال گاؤں والوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری کتنی مدد کریں گے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کی اتنی مدد کریں گے جتنا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں، جس میں کانٹریکٹر کا دخل نہ ہو، جس کی نگہداشت آپ کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں سیکنڈ ڈائلاگ میں تعین کا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے. پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا، تخمینے لگا لیے گئے، تو پھر تھرڈ ڈائلاگ میں ان سے جو ٹرمز آف پارٹنرشپ ہمارے ہیں ان کے اوپر پھر مینجمنٹ گروپ کو، جنرل مینیجر کو جانا پڑتا ہے. اب RPO اور اس کا جو عملہ ہے وہ جاتا ہے اور ان کے ساتھ پھر یہ تمام باتیں طے کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ٹھیکیداری نظام نہیں ہے، ہم صرف ایک عطیے کے طور کے اوپر آپ کو یہ امداد دے رہے ہیں. اور جیسا ہم ان کو بتاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، چونکہ یہ جو ایک مدد ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ مدد ان کی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے، تو دس از این انویسٹمنٹ ان آرگنائزیشن. یہ اس لیے بھی کہ ان کے پاس بنیادی سرمایہ نہیں ہوتا، بنیادی سرمایہ نہیں ہوتا اور وہ کسی اور چیز کے لیے رضامند نہیں ہے اس جمع ہونے کے لیے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے آرگنائزیشن میں کہ ان کی تنظیم بن جائے اور اس انویسٹمنٹ سے ایسی کیفیت پیدا ہو کہ ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بنے. کیونکہ اگر وہ مستقل آمدنی کا ذریعہ بنے گا تو وہ تنظیم مستقل قائم ہوگی، اگر مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں بنے گا تو تنظیم جو ہے وہ بھی مستقل قائم نہیں ہوگی. تو یہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ چیزیں ان کے سامنے تھرڈ ڈائلاگ میں پیش کی جاتی ہیں اور اگر وہ ان شرائط اور ضوابط پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر ان کے ساتھ ایک اقرار نامہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں خواتین کی نصف آبادی ہے اور آبادی کے اس حصے کو زیادہ پروڈکٹیو آبادی نہیں سمجھا جاتا. شعیب صاحب آپ یہ فرمائیے کہ AKRSP میں خواتین کا کردار اور انہیں ترقی کے دھارے میں ساتھ لے کر چلنے کا جو مشن ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ خیر یہ تو بڑی بیجا بات ہے یہ کہنا کہ خواتین پروڈکٹیو نہیں ہیں. دیہی خواتین تو بہت پروڈکٹیو ہیں. ہو سکتا ہے کہ مطلب شہروں میں یا جہاں پر کہ خواتین گھروں میں بند ہیں اور کام نہ کر رہی ہوں،
لیکن وہاں پر بھی میرے خیال سے خانہ داری کا اور بچوں کی پرورش کا یہ سب کا کام جو ہے اس کو نان پروڈکٹیو تو نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک دیہی علاقوں کا تعلق ہے وہاں تو خواتین جو ہیں وہ نہ صرف بچوں کی پرورش خانہ داری بلکہ زراعت میں بھی مکمل طور کے اوپر حصہ لیتی ہیں. اسی لیے ایک ARSP کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو دو صورتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے خواتین کے لیے کہ سوئنگ سینٹرز بنا دیے جائیں یا مشینیں دے دی جائیں ان کو، اس کو سوئنگ مشین سنڈروم کہتے ہیں. تو یا تو اس کو اپنایا جاتا، لیکن یہاں پر سوال یہ تھا کہ ہم دیہی خواتین کی طرف دیکھ رہے تھے تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ جو کام خواتین کر رہی ہیں اس کو ہی بہتر اور اس کو ہی زیادہ پروڈکٹیو اور اس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا پروگرام ان کے لیے زیادہ موزوں ہوگا. تو اس لیے لیکن وہاں پر بھی خواتین کو پہلے اکٹھا کرنا، اس کی تنظیم بنانا اس بات کی بنیاد تھی، جس میں کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ خواتین اس معاملے میں زیادہ پیش ہیں اس علاقے میں. نہ صرف یہ کہ شروع میں تو خیر چند علاقوں میں خواتین کے پروگرام کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اب صورت یہ ہے کہ ہر علاقے سے اس بات کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ خواتین کے لیے پروگرام بنائے جائیں، خواتین کو ترقی کی راہ پر ڈالا جائے اور خواتین کی تنظیمیں بھی 400 سے زائد بن گئی ہیں. 16,000 سے زیادہ خواتین ان کی ممبران ہیں. 1 کروڑ سے زائد انہوں نے اپنی بچت بھی پیدا کی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی ایک اچھی چیز تھی پروگرام کے لیے اور خواتین کے پروگرام کی بنیاد رکھنے کے لیے. بہرحال اس 7-8 سال کا تجربہ جو حاصل ہوا تو کیونکہ مقصد بھی یہ تھا ہمارا کہ خواتین کی آمدنی